السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیضان الہی۔ بات کریں گے افغانستان کے موجودہ صورتحال کے بارے میں۔ افغانستان کے اندر سب سے پہلے ہم بات کریں گے افغانستان کے بارے میں۔ جو امریکن انتظامیہ ہے، انہوں نے اب جو افغانستان کے اندر اپنی جو پروکسی ہم جسے کہہ سکتے ہیں، وہ ایک نیا انداز اپنی پالیسی میں اختیار کیا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ترکی کے بارے میں کہ ترکی نے اس حوالے سے جو پالیسی اپنائی تھی کہ افغانستان میں اپنی فوج رکھے گا، طالبان کے خلاف پروٹیکٹ کرے گا افغان حکومت کو یا افغان کابل کے ایئرپورٹ کو، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور بات کریں گے افغانستان کے اندر جو ایک نئی پالیسی امریکہ نے اپنائی ہے، وہ اس کو ڈسکس کریں گے اور انالیسس کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیں افغانستان کی مجموعی صورتحال کے بارے میں، جو موجودہ صورتحال ہے، تو افغان طالبان نے گزشتہ جمعے کے روز سے اگر آپ لگا لیں، یہ دن بنتے ہیں جمعہ، ہفتہ اتوار اور پیر، آج پیر ہے، تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ گزشتہ 4 دن کے اندر افغان طالبان نے تقریباً 5 جو صوبے ہیں ان کے دارالحکومتوں پر قبضہ کر لیا ہے افغانستان کے اندر طالبان نے۔ اور ان میں اگر ہم نام لیں تو بیشتر نام ایسے ہیں جو بنیادی طور پر بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، جن میں قندوز کا، سریپل اور تالکان سمیت تالکان کا جو صوبہ، اس سے پہلے آپ نے خبروں میں نیمروز کا بھی نام سنا ہوگا۔ تو یہ 5 جو صوبے ہیں، ان کے دارالحکومتوں پر مکمل قبضہ ہو چکا ہے۔ بہرحال جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پر تو جنگ جاری ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ جو قبضے ہیں یہ در حقیقت اس لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں کہ افغان طالبان نے ان کے جو دارالحکومت ہے ان پر قبضہ کر لیا۔ دارالحکومت سے مراد قبضے سے اس حوالے سے یہ لیا جاتا ہے کہ جو پولیس ہیڈ کوارٹرز ہے، یہ تمام جتنے بھی متعلقہ سرکاری دفاتر ہیں ان پر طالبان کا مکمل قبضہ ہو چکا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے جو ہے مکمل قبضے کی یہ صورتحال ہے 5 صوبوں کے اندر افغان طالبان کے حوالے سے۔ تو لیکن اگر ہم قندوز کی بات کریں تو قندوز کا صوبہ یہ شمال کی طرف پڑتا ہے، تو یہ بڑا اہمیت رکھتا ہے، اور اس کو بنیادی طور پر جو وسطی ایشیائی ممالک یا سینٹرل ایشیائی ممالک ہے اس کے دروازے کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، اور اسٹریٹجک خطے کی صورتحال کے لحاظ سے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر یہ اہمیت رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے سرحدی حوالے سے جو شمال کی طرف جو ریاستیں موجود ہیں افغانستان کے ساتھ یہ لگتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم نیمروز کی بات کر لیں، وہ بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن بنیادی طور پر ان صوبوں میں مکمل قبضہ تو ہو چکا ہے افغان طالبان کا۔ اس کے علاوہ جو ایک اگر ہم بات کریں ہرات کا جو شمال کی طرف ہے، وہاں پہ جنگ جاری ہے، قندھار میں جنگ جاری ہے، اور کابل کی طرف جنگ جاری ہے۔ لیکن اب جو بنیادی صورتحال ہے یا صورتحال میں فرق آیا، اگر ہم ایران کے ساتھ جو سرحد دیکھ لیں، وہاں پر جو عوام خانہ جنگی کی وجہ سے لوگ وہاں سے نقل مکانی کا شکار ہوئے، تو ایران نے ان کو داخل ہونے سے منع کر دیا یا داخل ہونے سے اپنی سرحدوں کے اندر روک دیا ہے افغان جو مہاجرین تھے ان کو۔ لیکن اگر اب ہم بات کر لیتے ہیں امریکہ کی، جو ایک نئی پالیسی امریکہ نے افغانستان کے معاملے میں اپنائی ہے، اور اس کے علاوہ افغانستان کے اندر ایک وارفیئر جسے ہم کہہ سکتے ہیں انفارمیشن وارفیئر، جو پروپیگنڈا ہے، اس کی ایک مہم بھی جو جاری و ساری ہے، جس میں پاکستان کو بھی گھسیٹ لیا جاتا ہے اور پاکستان پر بھی حملے کرنے کی جو ہے کوشش کی جاتی ہے افغان حکومت کی طرف سے، انڈیا کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے بھی کسی نہ کسی حد تک یا کسی نہ کسی انداز سے۔ لیکن اگر ہم امریکہ کے بارے میں افغانستان کے اندر بات کریں تو امریکہ نے ایک اپنا جو 29 فروری 2020 کا جو معاہدہ تھا، اس کی صریحاً خلاف ورزی جو ہے مسلسل کرتا چلا آ رہا ہے۔ اگر ہم طالبان کے حوالے سے بات کریں تو طالبان نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس حوالے سے کوئی بیان اس لحاظ سے جاری نہیں کیا تھا کہ جس میں بنیادی طور پر فریق بنایا گیا ہو امریکن حکومت کو، لیکن انہوں نے بنیادی طور پر اب امریکہ کو اب اس حوالے سے ایک خلاف ورزی قرار دیا ہے معاہدے کی، اور کہا ہے کہ وہ اس طرح معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرے کہ نتیجتاً ہمیں بھی ایک رد عمل کے طور پر کارروائی کرنی پڑے۔ اب بنیادی طور پر امریکہ نے جو پالیسی کا اپنی تبدیل کی ہے، بنیادی طور پر پاکستان کو سلامتی کونسل میں انڈیا نے پاکستان کو شریک نہیں ہونے دیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سلامتی کونسل میں جو شرکت اس لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی تھی، اس میں افغانستان کے معاملے میں گفتگو ہونا تھی، اور پاکستان جو کہ بنیادی فریق یا کردار رکھتا ہے اس پورے عمل میں، جس نے افغان طالبان کو امریکہ کے ساتھ قطر دوحہ مذاکرات کی میز پر بٹھایا، اس کو آپ بنیادی طور پر اس جو بحث ہے اس میں شریک نہیں بناتے، تو یہ ایک در حقیقت اس چیز
کا اظہار ہے کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر افغانستان کے اندر پاکستان سے اتنے ہی فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے جتنی پاکستان اس کی مدد کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ افغانستان کے اندر انڈیا کے ساتھ مل کر جو ہے اپنی پروکسی جو ہے اپنے جو مفادات ہے وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب انڈیا نے سلامتی کونسل کی صدارت حاصل کر لی ہے ایک مہینے، اگست کے پورے مہینے کے لیے، تو اس نے سب سے پہلا اجلاس جو ہے افغانستان کی ہی معاملے پر بلایا، اس میں پاکستان کو جو ہے بات چیت کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ حالانکہ پاکستان کے جو نمائندے وہاں پہ مشکل نمائندے موجود ہیں، انہوں نے بنیادی طور پر ایک خود میرے کی اس کی اجازت چاہی، لیکن ان کی جو درخواست تھی اس کو بھی رد کر دیا گیا افغانستان کے معاملے پر۔ تو یہ ایک انڈیا کے حوالے سے ایک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا افغانستان کے ایشو کو لے کر پاکستان کے اندر، کیونکہ وہ پروکسیز لگاتا ہے، کتنا وہ سیریس ہے اس حوالے سے کہ طالبان کی حکومت کو افغانستان کے اندر وہ ایگزسٹ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ اس طرح کے مفادات ہیں جو امریکہ اور انڈیا یا اس طرح کے جو اتحادی مغربی ممالک اتحادیاں ان کو ایک ٹیبل پر یا ایک میز پر لے آتے ہیں۔ اگر اب ہم بات کریں امریکہ کی، تو امریکہ بنیادی طور پر افغانستان کے اندر جو اس نے پالیسی اختیار کی تھی کہ پاکستان سے وہ چاہتا تھا کہ وہ پاکستان اپنے جو ہے جو اپنے بیس جسے ہم کہہ سکتے ہیں اڈے دے، تاکہ افغانستان کے اندر طالبان کے خلاف وہ کارروائی کر سکے۔ تو پاکستان کی طرف سے صاف انکار، اور پاکستان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر موئی یوسف گزشتہ 10 روز تک وہاں پر موجود رہے، جو کہ اب پاکستان میں واپس آ چکے ہیں، تو ان کے بیانات سے بھی ایک جو تعلقات میں پاکستان اور امریکہ کے ایک تلخی کا وہ اظہار ہوتا تھا۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ پاکستان افغانستان کے امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان میں مفادات کا جو بہت زیادہ کلیش ہے، فرق ہے، تضادات ہے، جو ان دونوں فریقین کو ایک ٹیبل پر بٹھانے میں جو ہے مشکلات کا باعث بن رہے ہیں۔ تو در حقیقت یہ ایک طرح سے پاکستان کی ایک آزاد خارجہ پالیسی کا اظہار بھی ہے کہ پاکستان کبھی بھی کسی غیر ملکی جنگ میں نہ صرف شریک ہوگا بلکہ افغان عوام میں جو امن کا پاکستان ضامن نہیں ہے بلکہ ایک کردار کے طور پر وہاں پر موجود ہے۔ یہ ایک سوورنٹی جو ملک کی ہے پاکستان کی فورن پالیسی کے حوالے سے امریکہ کو قطعاً قبول نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان اس طرح کی پالیسی کبھی کیسے اپنا سکتا ہے، بلکہ پاکستان کو چاہیے کہ ہم ڈو مور کرتے رہیں، اور پاکستان آگے سے یس سر والا جو ہے وہ راگ الاپتا رہے افغانستان کے اندر یا کسی بھی دوسرے معاملے کے اندر۔ پاکستان امریکہ کے حوالے سے ایسی طرح کی جو پالیسی ہے جو وہ اپنانی چاہیے، لیکن پاکستان نے جو پالیسی اپنائی ہے وہ در حقیقت ایک آزاد قوم یا آزاد پالیسی کی جو ہے اس کا اظہار ہے، جو امریکہ کو قطعاً قبول نہیں ہے۔ لیکن اب امریکہ کی بات کر لیتے کہ امریکہ نے بنیادی طور پر افغانستان کے اندر اب جہاز بنیادی طور پر اس کے جو اڈے وہ تو موجود ہیں، سعودی عرب میں موجود ہے، یمن میں موجود ہیں، اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں قطر میں موجود ہیں۔ تو بنیادی طور پر اس طرح عرب ممالک میں دنیا کے ہر ملک میں تقریباً ہر خطے میں اس کے بنیادی طور پر اڈے تو موجود ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ اپنے اخراجات جو اس نے بہت زیادہ برداشت کیے ان کو کم سے کم کرنے کے لیے پاکستان کے ذریعے جو اڈے چاہتا تھا، تاکہ پاکستان دونوں طرف سے جو پاکستان کے اندر بھی اور افغانستان کے اندر بھی جو کچھ ایسے عناصر ہوں گے جو امریکہ یا انڈیا یا اس کے یا ان کے مفادات کے حوالے سے جو خدشات کا باعث رکھتے ہوں گے، تو ان کو کم سے کم کیا جا سکے، یا ڈرون حملے کے ذریعے جو ہے وہ اپنا ایک ایس خطے کے اندر ایک ایسی سچویشن قائم رکھی جا سکے جو امریکہ ان مفادات کو جو ہے نقصان نہ پہنچا سکتے۔ تو اس لحاظ سے قطر کے اندر کے جو اڈا ہے اس کو خلاف استعمال کیا ہے افغانستان کے اندر گزشتہ تقریباً 1 مہینے سے کرتا آ رہا ہے، اور جو B-52 بمبار طیارہ ہے اس کو استعمال کر رہا ہے مسلسل کئی ہفتوں سے ہم کہہ سکتے ہیں افغانستان کے اندر طالبان کے خلاف، اور جس کے نتیجے میں بہت سے طالبان جو وہ شہید بھی ہو چکے ہیں، اور افغان فورسز اس حوالے سے ان کو ایک مکمل سپورٹ حاصل ہے طالبان کی امریکہ کی اس حوالے سے کہ بمباری کی جاتی ہے۔ بنیادی طور پر بمبار جو بنیادی طور پر یہ طیارہ ہے یہ کوریا کی جنگ میں بھی استعمال ہوا تھا، اس کے علاوہ یہ جو طیارہ تھا وہ ویتنام کی جنگ میں مسلسل استعمال ہوتا رہا 1974 تک۔ اس کے بعد اگر ہم عراق کی بات کریں تو عراق کی 1980 کی جو جنگ تھی اس وقت بھی استعمال ہوا، اور 2003 میں جب عراق پر امریکہ نے دوبارہ حملہ کیا اس وقت بھی یہ استعمال ہوتا رہا، اور 9/11 کے بعد 2001 سے لے کر اب تک بھی افغانستان کے اندر جو ہے بمبار یہ 52 طیارہ استعمال ہوتا رہا ہے۔ بنیادی طور پر اس کی طاقت کے لحاظ سے یہ بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم اس کی لمبائی کی بات کریں تو 180 فٹ اس کی لمبائی بنتی ہے، اور اس کے بازو بھی تقریباً اس سے دوگنے
جسے ہم پر کہتے ہیں وہ دگنے ہیں، اور اس میں جو سامان لے جانے کی صلاحیت ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ جنگی سامان سے ریلیٹڈ چاہے وہ اسلحہ ہو، چاہے وہ کروز میزائل ہو یا جوہری ہتھیار ہوں، وہ بھی لے جانے کی یہ مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی پرواز جو عموماً عام طیاروں کی پرواز 36,000 جو فٹ تک ہوتی ہے، اس کی جو پرواز ہے 50,000 فٹ تک ہے، اور 50,000 فٹ کے علاوہ اس کا جو نیویگیشن یا اس کا جو ریڈار کا سسٹم ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ اہمیت اس لحاظ سے رکھتا ہے کہ یہ جو ہے ریڈار میں نظر نہیں آتا، یا اپنے جو اس کا نشانہ ہوتا ہے، اگر اس کو کوئی چیز نشانہ بنائے تو ان کو جو ہے دھوکہ دے سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ تو ایک عمومی طور پر اس کی ایک بمبار طیارہ جو افغانستان کے اندر استعمال کر رہا ہے امریکہ، اس کے حوالے سے بات ہو گئی۔ یہ امریکہ کی ایک مجموعی پالیسی ہے افغانستان کے اندر، جو در حقیقت افغانستان کے اندر جو سوورنٹی ہے ان کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ بنیادی طور پر افغانستان کے اندر ہم اسلامی ریاست کو کبھی بھی قطعاً قبول نہیں کریں گے۔ تو اس سے آپ کا اظہار ہوتا ہے، اس چیز کا اظہار ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ جو کہ تمام دنیا کی تقریباً بڑی بڑی جو قومیں ہیں ان کا جو مرکز ہے، اس حوالے سے مغربی ممالک جن میں جو بیشتر جو اپنی طاقت کے لحاظ سے وہاں پر موجود ہے، بیشتر طاقت ہے وہ مغربی ممالک کی ہے، تو اس لحاظ سے جو قطعاً وہ اسلامی ریاست کو قبول نہیں کریں گے۔ اس نظریے کی جو صاف طور پر وضاحت ہوتی ہے کہ وہ بنیادی طور پر ان کا مقصد افغانستان کے اندر نہ صرف طالبان کی حکومت روکنا ہے بلکہ وہاں پہ اسلام کو روکنا ہے، تاکہ اسلام کا جو سوشل پولیٹیکو اکنامک سسٹم ہے وہ کہیں افغانستان کے اندر نہ آ جائے، جو ان کی ڈیموکریسی جو نام نہاد ڈیموکریسی ہے ان کو چیلنج کر سکے افغانستان کے اندر۔ تو اس حوالے سے یہ اس طرح کے جو بیانات ہوتے ہیں در حقیقت یہ ایک طرح کے پنچ پوائنٹ ہوتے ہیں، جو در حقیقت جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ در حقیقت اپنی پالیسی کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں یا کیا وہ اقدامات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب اگر ہم بات کر لیں، یہ تو امریکہ کی ایک مجموعی پالیسی ہوگی جو ہم گزشتہ آنے والے دنوں میں بھی اس میں مکمل تفصیل سے بحث کرتے رہیں گے۔ لیکن ترکی کا جو معاملہ ہے، جو ایک اسلامی ریاست اپنے آپ کو اسلامی ملک کہلواتا ہے، تو یہ ایک بہت ہی بودا سا ان کا ایک اس کے بعد پالیسی اپنائی طیب اردگان نے، جو اسلامی دنیا کے بڑے لیڈر سمجھے جاتے ہیں یا مانے جاتے ہیں اور کہلواتے ہیں اپنے آپ کو، کیونکہ ان کے بیانات بھی کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ امت مسلمہ کے لیے وہ دلی تسکین کا باعث بنتے رہتے ہیں۔ لیکن اب مجموعی صورت افغانستان کے اندر جو طالبان ہیں، جنہوں نے 20 سال تک افغانستان کے اندر سٹرگل کی ہے، جاننے جو قربان کی ہے اپنے نظریے کے لیے، تو امریکہ کے حق کے لیے جو بائیڈن نے جب ملاقات کی جون 2021 میں برسلز بیلجیم میں، تو تب طیب اردگان اور جو بائیڈن نے اس چیز کا اظہار کیا کہ افغانستان کے اندر جو ہے جو 500 کے قریب جو فوجی موجود ہیں ترکی کے، وہ وہاں پر موجود رہے گے، وہ کابل ایئرپورٹ کی جو ہے مخالفت کریں گے۔ اس وقت بھی طالبان نے اس کو انڈورس کیا تھا، اور قطعاً اس کے مثبت جو اثرات تھے وہ جو ہے کہا تھا کہ اس حوالے سے جو ہے ترکی کو ان مثبت اثرات کا جو ہے سامنا کرنا ہوگا۔ لیکن اب اگر ہم بات کریں تو افغانستان کے اندر سے امریکہ نے فوج کا تقریباً مکمل انخلاء جو ہے وہ ہوا جاتا ہے، لیکن ترکی وہاں پر اب بھی موجود ہے، اور ترکی وزارت دفاع نے یہ کہا ہے کہ افغانستان کے اندر ہم اور زیادہ جو فوج وہ ہے نہیں بھیجیں گے، بلکہ صرف جو 500 فوجی وہاں پہ موجود ہے وہی موجود رہیں گے، کیونکہ G20 جو بنیادی طور پر جس کا ترکی رکن ہے، جب اس نے کوریا کی جنگ میں مدد کی تھی امریکہ کی، 20,000 فوجی اپنے بھیجے تھے، تقریباً 900 سے زائد ترکی فوجی جو ایک کافر ملک میں مرے تھے، تو اس جنگ میں امریکہ کی مدد کی تھی ترکی نے، تو اس مدد کی وجہ سے ترکی کو فریق بنایا گیا تھا یا فرد بنا لیا گیا تھا، نیٹو کا فرد بنا لیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے جو ترکی ہے G20 میں بیسیکلی جو ترکی وہ اس کا حصہ ہے، لیکن نیٹو کا اس وقت جو ہے حصہ بنایا گیا تھا جو ترکی ہے اس کو۔ تو یہ ایک امریکہ نے جو ترکی نے جو پالیسی اپنائی ہے افغانستان کے معاملے میں، در حقیقت یہ ایک بنیادی طور پر جو امت مسلمہ ہے ان کے لیے ایک طرح کے انتشار کا جو باعث بنتی ہے، ان میں جو نظریات کے حوالے سے، چاہے وہ افغانستان کے اندر طالبان کا معاملہ ہو یا ترکی کا، کیونکہ طالبان بنیادی طور پر اس بات کو قطعاً قبول نہیں کرتے کہ جو ترکی ہے وہ اس طرح کے اقدامات کرے جس سے جو امت مسلمہ ہے ان کا جو ہے اگر کچھ تھوڑا بہت جو ہے
کیا کہتے ہیں کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت جو ان کے اتفاق ہے اس طالبان کے حوالے سے ان کو بھی سبوٹاج کیا جائے ایک اسلامی ملک کی طرف سے۔ اب اگر میں آپ کو بیانات کے حوالے سے بات کروں، ترکی کے وزیر دفاع حلوس اوکاز ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس ہوائی اڈے کو برقرار سرگرم عمل رکھنے کی ضرورت ہے۔ تمام ممالک نے یہ بات کہی ہے، اگر ایئرپورٹ بند ہو گیا تو دوسرے ممالک کو یہاں سے اپنے سفارتی مشن ہٹانے پڑیں گے۔ اگر ایئرپورٹ یہاں بند ہو گیا تو دوسرے ممالک کو یہاں سے سفارتی مشن جو ہے ہٹانے پڑیں گے۔ تو یہ ایک طرح کی مجموعی صورتحال ہے۔ لیکن طیب اردگان کے اگر میں بیان کے حوالے سے بات کروں تو انہوں نے بنیادی طور پر امریکہ سے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر ترکی کی جو فوج ہے وہ موجود رہے، لیکن اس کے لیے ہمیں آپ کو 3 طرح کی مدد دینی ہوگی۔ ایک تو اخلاقی جو مدد وہ ان سے ملے گی، اور دوسری جو اس سفارتی مدد ملے گی، اس کے علاوہ لاجسٹک سپورٹ، یعنی آپ کو ہمیں ہتھیار دینے ہوگے، میزائل دینے ہوگے، اس طرح سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں وہ ہیں وہ ہمیں آپ کو پرووائڈ کرنا ہوگی۔ یہ بنیادی طور پر جو مطالبات ہیں ترکی کے افغانستان کے اندر، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ترکی جو ہے بنیادی طور پر جو نیٹو اقوام ہیں ان کے دباؤ میں بھی بہرحال موجود ہے، اور اس کی اپنے کچھ معاشی مفادات بھی وابستہ ہیں، اور خطے کی صورتحال کے لحاظ سے اس کے اپنے مفادات جو ہیں وہ رکھتا ہے ترکی کے اندر۔ لیکن طالبان نے اس کو کیٹاگوریکلی انڈورس کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک برادر اسلامی ملک، وہ اس لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک برادر اسلامی ملک کے نام سے اس کو پکارا ترکی کو، لیکن واضح کیا کہ نیٹو کی رکنیت کی وجہ سے طالبان انقرہ یعنی ترکی اور واشنگٹن یعنی امریکہ کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے کہ ہم اسے اسلامی برادر ملک تو کہتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو طالبان جو انقرہ ہے، ترکی جو نیٹو کا ایک ممبر ہے، یعنی جو مغربی اتحاد ہے، جو اس کا ایک حصہ ہے یا ایک رکن ہے، تو ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ اور پھر ذبیح اللہ مجاہد جو کہتے ہیں کہ طالبان ترکی کی موجودگی کی مخالفت کریں گے اور کابل ایئرپورٹ پر اس کے کنٹرول کو غیر ملکی جو مداخلت کے طور پر دیکھیں گے۔ یعنی جس طرح ہم امریکہ کو افغانستان کے اندر مداخلت کے طور پر دیکھتے ہیں، اسی طرح ترکی کا معاملہ ہوگا۔ اس وقت ہم طالبان کو، ترکی کو ایک اسلامی ممالک کی حیثیت سے افغانستان کے اندر یا افغانستان کے معاملے میں دیکھیں گے تو نہیں دیکھیں گے۔ تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے جو افغانستان کے اندر پاکستان جو اسلامی ممالک ہیں ان کے جو اتحاد کے جو ہے انتشار کا باعث بنتا ہے کہ اگر ایک اسلامی ریاست افغانستان کے اندر قائم ہو جاتی ہے تو یہ در حقیقت جو ترکی ہے جو کہ اسلامی ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ بھی اگر راہ میں حائل ہوگا تو در حقیقت یہ انتشار کا باعث بنے گا امت مسلمہ میں۔ لیکن اگر ہم بات کریں تو امریکہ اور برطانیہ کی، تو بنیادی طور پر انہوں نے اپنے جو تمام عمائدین یا افغانستان کے اندر ان کے سفراء کرام یا جتنے قونصل خانے کے جتنے بھی لوگ امریکہ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، انہیں ملک سے ہنگامی طور پر نکلنے کا جو ہے حکم دے دیا گیا ہے۔ یہ حکم جو ہے کابل میں موجود ان دونوں کے سفارت خانوں نے دیا ہے تاکہ وہ جو ہے وقت ہنگامی طور پر یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ معاملہ جو ہے وہ تیزی سے بگڑ رہے ہیں، خانہ کی جنگی جو ہے اس میں شدت آ گئی ہے، اور افغانستان کے اندر آنے والے دنوں میں یا آنے والے وقتوں میں یا مہینوں میں طالبان کو جو ہے مکمل جو اثر و رسوخ یا قبضہ ہو جائے گا، اور طالبان جو ہے بنیادی طور پر افغانستان کے اندر امن عمل یا بات چیت کے ذریعے معاملات کو طے کرنا چاہتے تھے، لیکن طالبان کے خلاف جو بیانات استعمال کیا افغان حکومت نے، اور پاکستان جو امن کے کردار کے طور پر وہاں پہ موجود تھا، ان کی امن کانفرنس کے حوالے سے سبوٹاج کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف ایک انفارمیشن وارفیئر پروپیگنڈا مہم شروع کی، جس میں پاکستان میں افغان سفیر کی بیٹی کو سب سے پہلے استعمال کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ چلتا معاملات اس سطح تک پہنچ گئے تھے۔ پاکستان نے افغان حکام کو اس حوالے سے کیٹاگوریکلی جو ہے سخت بیانات دینا شروع کر دیا کہ یہ در حقیقت افغانستان کے اندر امن نہیں چاہتے، افغان حکومت کی اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اب آنے والے وقتوں میں کیا صورتحال ہوگی افغانستان کے اندر، وہ تو تمام ان بیانات کو سامنے رکھتے ہوئے اور تمام یہ جو فریقین ہیں ان کے اپنے جو مفادات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں صاف طور پر دکھائی دیتی ہے کہ افغانستان کے اندر کیا صورتحال ہوگی، اور طالبان جن کے خلاف پوری دنیا ایک طرف جس میں مغربی دنیا ہم لے سکتے ہیں اور کچھ اسلامی ممالک
ایک طرف جس کو ہم لے سکتے ہیں، ان کا جو اپنے اپنے مفادات ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، تو یہ ایک طرح سے افغان حکومت جو بنیادی طور پر پٹھو حکومت امریکہ کی ہے، وہ بھی طالبان کے خلاف جو ہے موجود ہے، اور طالبان نے اپنے 20 سال کے عرصے میں اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ افغانستان کے اندر اپنے نظریے کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد وہ کرتے رہیں گے، جس طرح گزشتہ 29 سال جدوجہد کی ہے، اور اپنے نظریے پر کسی چیز پر بھی کمپرومائز کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہو سکتے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔